بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعریف وہ جو آپ کا مخالف بھی کرے۔ علی محمد خان قومی اسمبلی کے ممبر رہے، وزیر رہے، 8 دفعہ ان کو گرفتار کیا گیا۔ سوچیے ذرا، پہلے گرفتاری ہوئی، رہائی ہوتی ہے، پھر اسی وقت گرفتار کر لیا جاتا ہے، پھر رہائی کے آرڈر ہوتے ہیں، پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے، پھر رہائی کے آرڈر، پھر گرفتار۔ 8 دفعہ ان کے ساتھ یہ ہوا۔ ان کے بقول 78 دن مسلسل ان کو گرفتار رکھا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وفا کی تاریخ لکھی گئی ہے۔ شہریار افریدی ہوں، سینٹر اعجاز چودھری ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہوں، دیگر بہت سے لوگ ہیں، یہ اور عمر سرفراز چیمہ سابق گورنر پنجاب، اور بہت سے لوگ۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ چلیں جی یہ کھڑے تو ہیں، اور اتنا ظلم کیا علی محمد خان کے ساتھ کہ دیکھیں رہائی ہو رہی ہے، عدالت آرڈر کر رہی ہے، لیکن کوئی نہیں سن رہا۔ اور میں نے دیکھا ندیم افضل چند صاحب ہوں، وہ بھی علی محمد خان کی تعریف کرتے ہیں، دیگر اور بہت سے لوگ کہ اتنے تحمل والا شخص اور اتنی گریسفلی اس نے یہ سب کچھ سہا ہے۔ اب انہوں نے خود کیا رہائی کے بعد پیغام دیا ہے، وہ بھی کمال ہے۔ اس کے علاوہ اب شاہ محمود قریشی سے فون پہ رابطہ بھی ہوا ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ان کی ہونی ہے، اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن ایک بڑی دلچسپ بات کہ دیکھیے، نام میں علی بھی محمد بھی، اور پھر اتنے زبردست مہینے میں محرم میں ان کو رہائی مل رہی ہے۔ اس کی تقدیس ظاہر ہے کہ ہمارے دین میں الگ ہی ہے، اور ان ایام کی اور ہی خاص ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان کو ان دنوں میں رہائی بھی ملتی ہے، پھر ان کا پیغام آپ دیکھیں، آپ حیران ہوں گے کہ اتنے ظلم سہنے کے بعد بھی وہ شخص کتنے تحمل سے بات کر رہا ہے، اور ملک کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے وہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو شاہ محمود قریشی صاحب سے رابطہ ہوا ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ علی محمد خان صاحب کو اب یقیناً کوئی اہم ذمہ داری ملنے والی ہے، کیونکہ جب اب ان کی ملاقات ہوگی عمران خان صاحب سے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ چیزیں کچھ اور مزید آگے بڑھیں گی، اور یہ بات تو اب نظر آ رہی ہے جس طرح سے ان کا پیغام بھی سامنے آیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف لوگوں نے پیغامات بھی شیئر کیے ہیں۔ ان کی رہائی کے وقت لوگوں نے جو دیکھا اور جس طرح سے لوگوں نے اس کو سراہا ہے کہ دیکھیے اب پھر ایک دفعہ، پہلے بھی ان کو اس طرح رہائی ملتی تھی، ساتھ ہی پہلی پولیس کی گاڑی کھڑی ہوتی تھی تو خدشات تھے، لیکن اس دفعہ چونکہ آرڈرز بڑے سخت تھے کہ جناب اب ٹھیک ہے، پھر ڈپٹی کمشنر جو ہے اس کو بھی پھر بلایا جائے گا، اور اس کو جب سزا مل جائے گی تو سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے علی محمد خان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ شاہ محمود قریشی نے علی محمد خان سے موجودہ صورتحال پر گفتگو کی ہے۔ ٹیلی فونک رابطے میں شاہ محمود قریشی نے چیئرمین پی ٹی آئی کا اہم پیغام دے دیا ہے۔ علی محمد خان صاحب کو رہائی کے فوری بعد چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا اہم ترین پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ محرم الحرام کے بعد علی محمد خان چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کریں گے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کو کوئی اہم ذمہ داری دی جائے گی، اور جس طرح سے انہوں نے یہ اپنی وفا بھی نبھائی ہے، برداشت بھی دکھائی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اسی لیے ہر کوئی اس کو سراہ رہا ہے۔ پھر اس سے پہلے بھی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان یہ کہہ چکے ہیں جی آج مجھے خوشی ہوئی کہ علی محمد خان کو رہائی ملی، اور آج یہ ثابت ہوا کہ علی محمد خان کا کوئی قصور نہیں تھا، اور یہی کیس شہریار افریدی کا تھا۔ خدشات تھے کہ ان کو دوبارہ گرفتار کر لیجیے گا، اچھا یہ پتہ بھی کوئی نہیں حکومت کا ہے، کبھی بھی کچھ کر سکتی ہے جاتے جاتے بھی۔ علی محمد خان صاحب کا ایک اور بیان بڑا یہ وائرل ہو رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی چیئرمین پی ٹی آئی میرے لیڈر ہیں اور دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے رہنما تحریک انصاف علی محمد خان۔ وہ رہائی کے بعد بھی کہہ رہے ہیں، 78 دن جیل گزارنے کے بعد، 8 دفعہ گرفتاری کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہی وزیر اعظم بنیں گے، وہی میرے لیڈر ہیں، اور انہوں نے جو بات کی ہے وہ تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا بھی، اور کچھ حصہ اس کو سنواؤں گا بھی۔ اچھا جی، پھر انہوں نے کہا جی الیکشن میں فیصلہ عوام کو کرنے دیں، زرداری فضل الرحمان نواز شریف کا الیکشن میں مقابلہ کریں گے علی محمد خان، اداروں سے غلط فہمیوں کے خاتمے کے لیے کام کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب لوگ کیا کہہ رہے ہیں یعنی ان کی رہائی پر، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرور شامل کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں فرق حبیب صاحب کہتے ہیں الحمدللہ علی محمد خان 80 دن بعد 8 بار گرفتار ہونے کے بعد جیل سے رہا ہو گئے۔ علی محمد خان نے بہادری کی سے تمام تکالیف اور مشکلات برداشت کیں اور کپتان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے۔ اسی طرح سے جناب قاسم خان سوری، یہ بھی تحریک انصاف کے رہنما سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، وہ کہتے ہیں قوم کا بہادر بیٹا میرا بھائی اور عمران خان کا سچا سپاہی علی محمد خان بالآخر 80 دن کے بعد بہرحال رہا ہو گیا۔
जिसे झुकाने की भरपूर कोशिश की गई। 8 मरतबा झूठे केसेस में फंसाया, हिम्मत और हौसले से जबर का मुकाबला किया और डट कर अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़ा रहा। अवाम आपकी बहादुरी और कुर्बानियों की कदरदान है। ऐसा जुर्रतमंद बहादुर बेटा कौमों को कम ही नसीब होते हैं जो कौम की हकीकी आज़ादी की खातिर जान देने से भी दरेग नहीं करते। मलिया हाशमी साफियां लिखती हैं, अली मोहम्मद खान 8 बार गिरफ्तार होने के बाद बिला आखिर रिहा हो गए। इमरान खान के साथ मुश्किल तरीन जबर के वक्त में अली मोहम्मद खान डट कर खड़े रहे। नाम अली हो और अल्लाह की मदद से बहादुरी और ईमान ना हो, यह कैसे हो सकता है? देखिए, इन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त और दिलचस्प जुमला ये कहा है। अब आ जाइए कि अली मोहम्मद खान साहब ने क्या बात की है। अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूं कि सीनियर साफी बात कह रहे हैं, जी अली मोहम्मद खान तहरीक इंसाफ के सॉफ्ट और पोलाइट फेस हैं। वो आदमी हैं जब सब लोग हाउस छोड़कर चले गए थे तो अकेले असेंबली में बैठे रहे और बहुत इंटेलिजेंटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। नुसरत जावेद साहब ने हाल में अपने प्रोग्राम में बात की है कि वो अकेले थे और उनकी तकरीर तो ऐसी कमाल थी कि वो सारे उधर बैठे हुए थे और अकेला ये शेर जो है बोल रहा था और कमाल इसने वहां पर तकरीर की। अच्छा जी, अली मोहम्मद खान साहब ने जो रिहाई के फौरन बाद जो बात की है वो सुनिए। इन्होंने कहा कि जी अली मोहम्मद खान साहब ने कहा 80 दिन गिरफ्तारी है और उसके बाद 8 दफ़ा गिरफ्तार हुए, 80 दिन तक गिरफ्तार रहे और इतना जुल्म बगैर किसी जुर्म के, और कहते क्या है, चेयरमैन पीटीआई मेरे लीडर हैं और वो दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। नहीं जनाब, तो हुकूमत के लिए पहली खबर यह है कि इतने जुल्म के बाद भी वो शख्स टूटा नहीं है। वो कह रहा है जी वो नहीं हुआ कि जी वो मैं छोड़ रहा हूँ पार्टी, मैं कोई पार्टी बना रहा हूँ, फलां कर रहा हूँ, ये बड़ा गलत हुआ, हमें नहीं पता था, ये नहीं था, वो नहीं था। नहीं जनाब, वो कह रहे हैं वही मेरे लीडर है, दोबारा वज़ीर आज़म भी वही बनेंगे। अली मोहम्मद खान ने 80 दिन बाद जेल से रिहाई पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेरा पैगाम मोहब्बत है। जिस मिशन के लिए साथ दिया अल्लाह ने इस्तिकामत दी। पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं बल्कि सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मुल्क को पुरअमन तरीके से शफाफ इलेक्शन की तरफ ले जाना चाहिए। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि हम सब पाकिस्तानी हैं, कोई गैर मुहिब्बे वतन या दहशतगर्द नहीं। 9 मई को जिन लोगों ने नुकसान किया वो पार्टी पॉलिसी नहीं थी, जिसने गलती की सजा मिलनी चाहिए। हमारी जमात तालीम याफ्ता लोगों की है। इन्होंने कहा कि हमारे कारकुन इस्लामी फलाई रियासत के लिए कोशा है। साबिक वज़ीर आज़म दहशतगर्दी के मुकदमात मुल्क की बदनामी है। मुल्क को आगे बढ़ाना है तो किसी जमात को कॉर्नर ना किया जाए। इलेक्शन में फैसला अवाम को करने दें। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान का इलेक्शन में मुकाबला करेंगे। इदारों से गलत फहमियों के खात्मे के लिए काम करूंगा। जो लोग, यानी इदारों से जो गलत फहमी पैदा हो गई उसके खात्मे के लिए काम करूंगा। जो लोग हमें छोड़कर गए इन्हें बुरा भला नहीं कहता। वो वक्त इम्तिहान का था, अपने लीडर के साथ खड़े रहते तो अच्छा था। अली मोहम्मद खान ने कहा कि मुझ पर दहशतगर्दी का पर्चा कटाकर हथकड़ियां पहनाई गई, जिसका बड़ा दुख है। ये जो यानी जिनके बुजुर्गों ने इस वतन के लिए कुर्बानियां दी हैं और उनको अब आप दहशतगर्द कहेंगे, उनको हथकड़ियां लगाएंगे, उस पर उनको दुख हुआ है। बाकी वो जो 80 दिन 70 दिन गुजरे हैं वो अलग बात, लेकिन ये जो उन पर इल्जाम लगा उसका आप कहते हैं मुझे दुख है। न जाने किसको खुश करने के लिए मुझे हथकड़ियां लगाई गई। इन्होंने कहा कि सियासी कारकुन पाकिस्तान की बका और सलामती की कोशिश करें, एक दूसरे को दीवार के साथ ना लगाएं, इससे किसी को फायदा नहीं होगा। सियासी निजाम मजबूत होगा तो पाक फौज मजबूत होगी और मुल्क मजबूत होगा। ये है जनाब अली मोहम्मद खान साहब के अल्फाज, और जाहिर है कि शायद आप भी चाह रहे होंगे कि उनकी बात भी सुन लें। जरा सुनिएगा। हमेशा की तरह उन्होंने दुरूद से आगाज किया है। लाख लाख शुक्रगुजार हूं कि आप सबकी दुआओं से और अपनी माँ की दुआ से अल्लाह ने इस्तिकामत दी। ये गाड़ी में जाते हुए उनका पैगाम है, तो थोड़ा सा आवाज में जाहिर है कि शोर भी है। और ये आज 78वां दिन है कंटिन्यूअस परपेचुअल अरेस्ट का। मैं इस बात पे खुश हूँ कि जिस विजन पे अपने चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ, कहते हैं जी मैं कम से कम खुश इस बात पे हूँ कि उसके साथ ही खड़ा हूँ, कि जो विजन था इमरान खान का उसके साथ खड़ा हूँ। अल्लाह ने उसी पे साबित कदम रखा। इस तरह अल्लाह ने दुआ भी बताई है कुरान में, कुरान मजीद में जो दुआ है उसका भी हवाला दे रहे हैं। मोहब्बत का है। कहते हैं मेरा पैगाम मोहब्बत का है। इमरान खान साहब मेरे लीडर हैं और रहेंगे और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे दोबारा। इमरान खान मेरे लीडर हैं, रहेंगे और इंशाअल्लाह दोबारा वज़ीर आज़म। मैसेज ये है कि पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है और इस वक्त इस मुल्क को एक पुरअमन तरीके से एक शफाफ इलेक्शन की तरफ लेके जाना चाहिए। ये देखिए, ये बड़ी अहम बात है, शफाफ इलेक्शन, पुरअमन इलेक्शन, इस्तेहकाम। अगर इसके अलावा कुछ किया तो मुल्क में तबाही है। सब पाकिस्तानी हैं, हमें दहशतगर्द और गैर मुहब्बे वतन कोई नहीं। मैं हमेशा पहले भी इस बात का, जब हुकूमत में था, जब पहले पोजीशन में था, ये कहता था कि किसी पे गद्दारी के फितरे ना लगाएं।
تو یہ اس وقت بھی کہتے تھے یہ غداری، یہ دہشت گرد، یعنی اپنے لوگوں پر، پرامن لوگوں پر جو خود دہشت گردی کا شکار ہوئے ان پر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں، ان کو ہتھکڑیاں لگا رہے ہیں۔ آگے سنیے گا۔ آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ کیس بھی میرے پہ ختم ہو گیا 9 مئی کا، باقی بھی جتنے تو کرپشن کے کیسز میں لگائے، جو 4 MP اور سارا کچھ اللہ کے کرم سے ختم ہوا۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا، دہشت گردی کے ان پر مقدمے، کرپشن کے مقدمے، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ ہماری پارٹی کی پالیسی نہیں ہے، ہماری پارٹی ایجوکیٹڈ لوگوں کی جماعت ہے اور ہمارا پرامن تحریک ہے ہماری۔ جس نے غلط کیا ہے اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے، جیسے میں نے فیس کیا ہے، میرے پہ غلط الزام لگایا 9 مئی کا اور اللہ کے کرم سے میرا کیس ڈسمس ہو گیا۔ دیکھیے غلط الزام کہتے ہیں جی مجھ پہ لگا اور پھر اللہ نے کرم کیا کہ وہ کیس ہی ڈسمس ہو گیا۔ لیکن باقی جو کروڑوں لاکھوں ہمارے ووٹر سپورٹر ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں ایک اسلامی فلاحی ریاست مدینہ کی طرز پہ وہ بنے، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ باقی جماعتوں کے بھی اپنے ایجنڈاز ہیں، ان کے بھی اپنے مینیفیسٹوز ہیں، وہیں کے وہیں کھڑے ہیں کہ جو مدینہ کی ریاست ہے اس کی طرز پر، اس کے پیچھے چلتے ہوئے ان کی پیروی میں ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ میں کسی جماعت کو برا نہیں کہتا، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اور عمران خان صاحب جو اس وقت پاکستان کے نہیں امت مسلمہ کے بڑے لیڈروں میں سے ہیں، عمران خان صاحب کو جو دیکھیے کہ یہ سب سے بڑی جماعت ہے تحریک انصاف، اس کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اور اتنے تحمل اور برداشت کے ساتھ اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی بات کرنا یقین جانے بڑی ہمت کی بات ہے، بڑی حوصلے کی بات ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آگے علی محمد خان صاحب کس طرح سے چلتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ حکومت کو بہت بڑی شکست ہے، بہت بڑی شکست ہے۔ اور علی محمد خان کا باہر آنا، اب جب عمران خان سے ملاقات ہوگی، جن کو ذمہ داریاں ملیں گی، اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے اور مضبوطی بھی ہوگی اور حکومت کے لیے اور زیادہ شرمندگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔